میرا خیال ہے MQM ان چند جماعتوں میں سے شٹائی سے ہیں جو کہ بڑی کلیئر ہیں کہ آپ لوگوں نے، میں نے آپ کی طرف سے جتنے بھی بیانات دیکھے ہیں، خواہ وہ خالد مقبول صاحب کے ہوں، کسی بھی اور کے ہوں، کامران صاحب کے ہوں، لیکن یہ کہ جو مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال صاحب کے ہوں، دونوں کی یہی بیانات آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بائی اینڈ لارج اچھا سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا، اور یہ ایون جو آرٹیکل 243 والا معاملہ ہے اس پہ بھی بتائیے گا کہ آپ بالکل کلیئر کٹ ہیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ اس پوری ترمیم کے حق میں منوعن ہوگا. دیکھیں مونا، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی MQM کے اندر مشاورت کا عمل جاری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ میرا خیال ہے کہ MQM پاکستان شروع دن سے جب 26ویں ترمیم منظوری کی طرف جاری تھی تو اس وقت پہ ہم نے آرٹیکل 148 کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس وقت وفاقی حکومت میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان کی پوری ٹیم نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ جب بھی کسی وقت بھی 27ویں ترمیم آئے گی یقیناً ہم آرٹیکل 148 کے حوالے سے بھی آپ کو اعتماد ملیں گے اور آپ کی بات سنی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM ایز فار دا آرٹیکل 148 از کنسرن ہم مطمئن ہیں، کیونکہ جب ہماری آج سے ایک دن پہلے غالباً جمعے کے دن جب ہماری پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی نہ سے وہ بلکہ ان کی پوری ٹیم تقریباً 7 یا 8 لوگ ان کی وزراء کی ٹیم تھی، اٹارنی جنرل صاحب تھے، لا منسٹر صاحب تھے اور باقی تمام ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی تھے. انہوں نے ہمیں واضح یقین دہانی کرائی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج صبح کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور کیبنٹ کے اجلاس میں بھی اس معاملات کو اٹھایا جاتا ہے. پھر فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ MQM پاکستان کی جو مقامی حکومتوں میں کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن جسے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کے حوالے سے جو ہمارا بل ہے قومی اسمبلی میں موجود تھا وہ قومی اسمبلی نے اس کو ڈیفر کر کے کیا ہوا تھا جسے کہتے ہیں کہ لا اینڈ جسٹس کے اوپر ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 27ویں ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ بھی سینٹ سے نکل کر کے کہاں جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس پہ جائے گا اور MQM کا مسودہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اب آپ کے علم میں ہے کہ آج جو اجلاس ہوا ہے تو دونوں کے یعنی سینٹ کو بھی قومی اسمبلی کو مرج کر کے ایک ہی جگہ پر وہ جیسے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے 27ویں ترمیم کے اوپر بحث ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 148 یعنی کہ جو MQM کی جو امینڈمنٹ کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. اور اس پہ ناصب ہے کہ وفاقی حکومت یعنی PMLN نے ہمیں واضح طور پہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کو سپورٹ کرے گی. ساتھ ساتھ IPP کے جو لوگ ہیں علیم خان اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں تعاون کا یقین دلایا ہے. اور ساتھ ساتھ PMLQ ہے ان کا بھی واضح موقف ہے کہ یس مقامی حکومت کے حوالے سے وہ بالکل اوپن مائنڈیڈ ہے کہ یس اس حوالے سے بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یعنی امین صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ شاید اس چیز کی کیا یہ تھوڑا سا اس کا ریپلیکا ہے کہ جیسے کہ مشرف دور میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ میئر کراچی تھے، کافی امپاورڈ تھے، یہ کچھ اس کا ملتا جلتا ایک کوئی ورژن ہم سمجھیں؟ یہ اصل میں ہم نے کیا کوشش کی ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہم نے میک شیور کیا ہے کہ مقامی حکومتوں کا جو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے اس کو آئینی فریم ورک میں لے کے آنے کے لیے تاکہ میک شیور کریں کہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ بلدیاتی حکومت ہے یہ بھی 4 سال کا اس پہ گارنٹیڈ ہونی چاہیے. نمبر 2 90 ڈیز کے اندر اس کا بھی الیکشن ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل پاور ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، جو فائنینشیل پاور ہے وہ بھی مقامی حکومتوں کے پاس آ جائے. یعنی کہ میک شیور ہو کہ وہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر کے CM ہاؤس میں اکوموڈیٹ نہ ہو بلکہ میک شیور کرے کہ جو چیئرمین ہے. اور اس پر ایڈوانٹیج کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی براڈ مائنڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو تو میرا خیال ہے یہ جس طرح ہم نے IPP سے بات کی، کاف لیگ سے بات کی، PMLN سے بات کی، انہوں نے بہت اس کے ایکسیپٹ کے اوپن ہارٹیڈ لیا. وہ کہتے ہیں کہ یس جی یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے بلکہ کراچی سے لاڑکانہ سے لے کر گوادر اور گوادر سے لے کر لاہور اور لاہور سے لے کر رحیم یار خان یہ تمام میئر کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اس کے تمام ڈسٹرکٹ چیئرمین کو فائدہ پہنچے گا، UC چیئرمین کو فائدہ پہنچے گا. اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ عوام کے دہلیز پہ ان کے مسائل حل ہوں گے. یہ تو ایک عوامی ایشو بھی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جو کل سے ہوئی تھی اور آج بھی ہے ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی بحث مباحثے کے بعد یہ اس کو 27ویں ترمیم کے ساتھ کلب کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے طرف جایا جائے گا. بہت خوب. یعنی کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ نے 243 کے حوالے سے بات کی ہے. جی میں امین بھائی اجازت دیجیے گا میں تھوڑا اس معاملے کو آگے مکمل کر لوں.
ہاں آپ چلیں، آپ فرمائیں. بالکل 243 پہ بھی اگر آپ کی بات ہے آپ ضرور رکھیں. بس ایز فار ایز 243 کے حوالے سے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ایم کیو ایم میں بائی اینڈ لارج اس پہ متفق ہے کہ یس 243 کے حوالے سے بالکل اس کو ہم تیار ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اسمبلی میں جیسے سینٹ میں پہلے آ رہا، سینٹ میں ہمارے 3 ممبر ہیں، وہ اس کو سپورٹ کریں گے. جب قومی اسمبلی آئے گا تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہی بات چیت کر کے ہم اس کو سپورٹ کے لیے آگے کی طرف جائیں گے.